پھر اسی لیے پھر ستمبر 2022 میں ٹی ٹی پی نے سیز فائر ختم کر دیا. نہیں اس وقت کوئی سیز فائر نہیں تھی. سیز فائر تو ہوا نو کوئی سیز فائر نہیں تھی. سب جال سازی تھی. یہ سب جال سازی. انہوں نے جو اناؤنسمنٹ کی تھی وہ جال سازی تھی. وہ بالکل کاروائیاں جاری تھیں ان کی, لوگ آ رہے تھے سب. یہ بالکل جال سازی. امیر صاحب پلیز میں ریکویسٹ کروں گا یو کریکٹ یور سیلف. میں تو یہ بات کر رہا ہوں, یہ ساری جو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ وہ ڈی جی آئی ایس آئی کی حیثیت سے سب سے پہلے جنرل فیض وہاں پہ گئے تھے 2021 میں. میں نے پھر وہ کور کمانڈر پشاور کی حیثیت سے گئے جب شہباز شریف وزیر اعظم تھے. نہیں وہ کہاں ہے, یہ ہے کیا اس کی تصویریں ہیں وہاں پہ. اچھا, میں نے اس وقت کے جو وزیر داخلہ تھے رانا ثناء اللہ صاحب, وہ وزیر داخلہ تھے, میں نے ان سے ایک سوال کیا تھا. جی رانا صاحب ذرا وہ کلپ چلا دیں. عمران خان صاحب کے دور میں جو مذاکرات شروع ہوئے تھے جس کے نتیجے میں عدالتوں سے سزا یافتہ جو مجرم تھے مسلم خان جیسے ان کو چھوڑا بھی گیا, تو وہ مذاکرات کا سلسلہ پھر آپ کی حکومت نے برقرار رکھنے کا فیصلہ کیا اور اس پہ بھی ایک بند کمرے کا اجلاس ہوا. یہ مذاکرات کا سلسلہ اب آپ جاری رکھیں گے یا نہیں رکھیں گے؟ جو ٹی ٹی پی والے ہیں, طالبان ہیں, وہ سارے ایک پیج پہ نہیں ہیں. ٹھیک ہے, وہ سارے جو ہے وہ نہ تو سارے اس بات پہ ہیں کہ جی ہم آئین اور قانون کے تحت جو ہے وہ کتابیں آ کے ہم جو ہے وہ پرامن طریقے سے جو ہے وہ اپنی زندگی گزارنی چاہتے ہیں, ہمیں جو ہے وہ معافی دی جائے یا ہماری جو سزا ہے اس میں جو ہے وہ کمی لائی جائے. کچھ ایسے ہیں ان کے ساتھ مذاکرات ہونے چاہیے, ان کو واپس آنے کا موقع بھی ملنا چاہیے. یہ یعنی کہ آپ کی بات کی تصدیق کی ہے کہ آپ نے جا کے کابل میں ان کو کہا کہ جی آپ ان کو دوبارہ آباد کرنے کے لیے پیسے مانگ رہے ہیں, آپ ضمانت دیں یہ واپس نہیں آئیں گے. اور رانا صاحب نے ہمیں یہ کہا کہ جی ان میں یونانیمیٹی نہیں تھی, مختلف گروپ تھے, کچھ مذاکرات پہ راضی تھے کچھ راضی نہیں تھے. تو مذاکرات تو ہو رہے تھے. نہیں مذاکرات میں ان کے ساتھ کوئی بات. جو جنرل فیض صاحب بطور کور کمانڈر پشاور ایک 50 رکنی جرگہ لے کے گئے تھے, اس میں جو لوگ شامل تھے, میں آپ کی ان سے ملاقات کرا دوں گا. جنرل فیض صاحب جو ہے بہت سی ایسی باتیں مجھ سے زیادہ آپ جانتے ہیں. وہ اپنے جو ان کے جب وہ پوری طاقت میں تھے, پوری زور شور میں تھے, اس وقت بہت سی ایسی باتیں کرتی تھیں جن کی کوئی اتھارٹی نہیں ہوتی تھی. بالکل صحیح, یہ بات صحیح کر رہے ہیں نا. تو بس اس بحث میں جانے کی کہ چلیں ٹھیک ہے, یعنی ہمیں باجوہ صاحب نے میرا خیال ہے اور فیض صاحب نے اسمبلی میں جو کلوز ڈور میں ہوئی, کلوز ڈور کیا ہونی ہے, وہاں پہ 150-200 بندہ تھا اسمبلی کا ممبر, انہوں نے کہا جی کہ اس سے اچھی بات ہی کوئی نہیں ہے کہ آپ ان کو واپس لے کے آئیں. اور عمران خان صاحب وزیر اعظم تھے. اب عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ میرا اس فیصلے سے کوئی تعلق نہیں ہے. ان کی ساری پارٹی وہاں پہ بیٹھی ہوئی تھی, وزیر بیٹھے ہوئے تھے, سب بیٹھے ہوئے تھے. اور عمران خان صاحب نے خود کہا کہ یہ 40,000 بندہ آ رہا ہے. انہوں نے باقاعدہ تعداد وغیرہ چارٹ کے اوپر دکھایا. ٹھیک ہے, آپ کی بات درست ہے. اور اس میں 7,000 جنگجو ہے اور وہ فائٹر ہے, باقی سارے ان کی فیملی یہ. اچھا, اب یہ بتائیں خالد صاحب, ایک اور اسی میں سے بحث نکل رہی ہے نا کہ آپ نے جب ان کو بطور وزیر دفاع جا کے یہ ساری بات بمباگے دوحل کوئی میں نے کوئی لگی لپٹی نہیں چھوڑی بتا دی. اچھا, اب آپ نے جو ایک پچھلے دنوں ایک بات کہی تو اس کی بھی افغان گورنمنٹ نے بہت سختی سے اس کا ریبٹل دیا. آپ نے کہا محمود غزنوی ایک لٹیرا تھا. یہ اس کو لٹیرا کہنے کی وجہ کیا افغانستان اور پاکستان میں جو کشیدگی ہے؟ نہیں کوئی نہیں جی, میں تاریخ کا طالب علم ہوں. میں کوئی اتنا پڑھا لکھا آدمی نہیں ہوں, لیکن تاریخ کا مطالعہ میں نے کیا ہوا ہے. آپ کتابیں پڑھتے رہتے ہیں. اس میں افغانستان کے ساتھ جو ہمارے تعلقات میں کشیدگی ہیں اس کا قطعی طور پہ اس کا کچھ. اچھا, پھر اس کی کوئی وجہ بتائیں گے کہ آپ نے اچانک. میرا ایک کومنٹ ہے, ایک تاریخی شخصیت ہیں, ان کے اوپر لوگ منفی کومنٹ بھی کرتے ہیں اور لوگ جو ہیں مثبت کومنٹ بھی کرتے ہیں. تاریخ کے واقعات جو ہوتے ہیں آپ کو پہلے دیکھنا چاہتا ہے یہ کتاب کس نے لکھی ہے, یہ کتاب کس وقت لکھی گئی, اس کا کانٹیکسٹ کیا تھا. کتاب لکھنے والا جو ہے کوئی درباری تھا اس وقت, اس نے تعریف کر دی. میں جنرل بات کر رہا ہوں, میں اس واقعے کی بات نہیں کر رہا. ساری دنیا میں یہ ہوتا ہے کہ کوئی درباری تھا تو اس نے کتاب لکھ دی, یا کوئی 100 سال بعد کتاب لکھ رہا ہے, یا کوئی 150 سال بعد کتاب لکھ رہا ہے. دیکھیں بات سنیں, بات لمبی ہو جائے گی, لیکن آل دیز پیپل, یہ جتنے بھی لوگ حکمران گزرے ہیں, میں برصغیر کی بات کرتا ہوں, دور نہیں جاتا,
دے آر آل سبجیکٹ ٹو کرٹیسزم. بالکل ٹھیک ہے. ان کو کرٹیسزم سے ماورا جو ہے قرار دینا جو ہے میں سمجھتا ہوں بہت زیادتی ہے. تو اس سے پہلے محمد بن قاسم آیا تھا جی اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ دیکھیں جو تاریخ میں یہ بھی ہے, ایک تو تاریخ نسیم حجازی صاحب نے لکھی ہوئی ہے نا. نسیم حجازی صاحب واز اے اسٹوری انہوں ٹیلر. نے جو اس کی نسیم حجازی کی نے جو محمد بن قاسم کی عمر لکھی ہے وہ 17 سال. وہ صحیح نہیں ہے. ان کی عمر 27-28 سال تھی اس وقت. بہرحال میں بہت رولج نہیں پہنا چاہتا ہے گا, لیکن بات یہ ہے کہ دائر جو راجہ دائر تھا اس کے کوئی جہاں پہ اختلافات تھے اس کے اپنے لوگوں نے, انہوں نے وہاں سے انویٹیشن بھی ہے کہ یہ آؤ اور یہاں پہ سندھ میں. اچھا اب یہ جو آپ انویٹیشن کی بات کر رہے ہیں نا, تو اگر ہم تاریخی باتیں کر رہے ہیں ہمیں اس پہ کتابوں کے حوالے سے ہی بات کرنی چاہیے. میں کتابوں کے حوالے سے رومیلا تھاپڑ ایک انڈین ہسٹورین جی وہ زندہ ہیں, اور میرا خیال ہے اس وقت سب کانٹیننٹ کی تاریخ پہ سب سے بڑی اتھارٹی. میرے پاس کتاب ہے, نہیں آپ کے پاس تو پرنٹڈ ہے, میرے پاس اوریجنل کتاب ہے. سومناتھ یہ اوریجنل کتاب آپ نے پڑھی نہیں ہے یہ؟ نہیں میں نے ساری پڑھی ہوئی ہے. تو اس میں تو اس نے کچھ اور ہی لکھا ہوا ہے. آپ بتائیں کیا لکھا ہوا ہے. اچھا جی, اس نے اس کے بارے میں ساری بات تو نہیں, میں موٹی موٹی بات. آپ اگلے دن کرن تھاپر کے ساتھ اس کا ایک انٹرویو تھا, میرا گھنٹہ 1.5 گھنٹے کا انٹرویو تھا جس میں انہوں نے ساری ٹریک کی ہوئی ہے, اور میرا آکسفورڈ پڑھا تھی. اچھا چلیں میں آپ کو تھوڑا سا اس کتاب پہ بات کر لیتے ہیں, اور رومیلا تھاپڑ کے کلپس بھی ہیں میرے پاس, ٹھیک ہے نا. ہم نے یہ بات وہ اتھارٹی ہے اس میں کوئی. وہ یہ کہتی ہیں اپنی کتاب میں سومناتھ میں کہ محمود غزنوی نے جنوری 1026 میں سومناتھ پہ حملہ کیا تو محمود غزنوی کی فوج میں ہندو بھی شامل تھے. ملتان سے شامل ہوئے تھے. اچھا ٹھیک ہے جی, ملتان سے شامل ہوئے تھے. میں آپ کو جگہ بھی بتا دیتا ہوں. اور سومناتھ کا دفاع کرنے والی جو راجہ بھیما کی فوج تھی اس میں وہاں کے مقامی اسماعیلی بھی شامل تھے. ایک تو بات یہ انہوں نے کہی ہے. وہ علاقہ, اس علاقے میں اسماعیلیوں کی بڑی پرانی آبادی ہے, بہت پرانی, جو مڈل ایسٹ سے بھاگ کے آئے تھے, جو یمن سے آئے تھے. میں مڈل ایسٹ یمن سے آئے. اچھا آگے وہ رومیلا تھاپڑ کہتی ہیں جی کہ البیرونی سمیت کئی مسلمان تاریخ دانوں نے محمود غزنوی کے حملے کو مبالغہ رائے سے پیش کیا. یہ مندر حملے کے 100 سال بعد دوبارہ قائم ہو چکا تھا. بعد ازاں اس پہ علاؤدین خلجی اور اورنگزیب عالمگیر نے بھی حملہ کیا کیونکہ یہ ایک بڑا تجارتی مرکز تھا. محمود غزنوی نے سومناتھ سے پہلے ملتان پر حملہ کیا جہاں اسماعیلی حکومت تھی, جس کو میں نے آپ کو کہہ دیا ملتان کا نام. اچھا شیخ فرید الدین عطار صاحب نے ایک دعویٰ کیا, رومیلا تھاپڑ نے اس دعوے کو غلط قرار دیا کہ جی محمود غزنوی نے اس لیے حملہ کیا تھا سومناتھ پہ کہ جی وہ بت شکن تھا. ایکچولی اس نے لکھا ہے کہ اس کی وجہ تھی عباسی خلیفہ کو خوش کرنا, کیونکہ سومناتھ میں یہ آپ مجھے انڈورس کر رہے ہیں. میں مہربانی آگے چلیں. مندروں پر حملے صرف مسلمان نہیں بلکہ ہندو راجہ بھی کرتے تھے, جس کا مقصد اپنی طاقت کی دھاک بٹھانا تھا. اور جو آپ نے انویٹیشن کی بات کی, محمود غزنوی کو اس حملے کی دعوت مسعود غازی نامی صوفی نے دی کیونکہ سومناتھ میں مسلمانوں پہ ظلم ہوتا تھا اور روزانہ ایک مسلمان کو مندر کی بھینٹ چڑھایا جاتا تھا. محمود غزنوی کو 1842 میں برطانوی ایوان نمائندگان میں ایلن برو نے لٹیرا قرار دیا اور الزام لگایا کہ اس کے مزار کے دروازے سومناتھ کے مندر سے چرائے گئے. یہ دروازے پھر اکھاڑ کر ہندوستان لائے گئے تو معلوم ہوا ان کا سومناتھ سے کوئی تعلق نہیں. مزار کے دروازے آج بھی آگرہ کے ایک میوزیم میں شامل ہیں. یہ میں نے ان کی کتاب کے کچھ پوائنٹس اس لیے پیش کیے ہیں کہ محمود غزنوی کو سب سے پہلے لٹیرا قرار دیا انگریزوں نے 1857 کے سے کچھ عرصہ پہلے. تو یہ جو اس کو لٹیرا کہنے کی جو بات ہے, یہ تو میری بات سنیں, میں زیادہ اس بحث میں الجھنا نہیں چاہتا. میں تاریخ کے جو اوراق ہیں انہی میں محدود رہنا چاہتا ہوں. مجھے یہ بتائیں کہ 11ویں صدی سے یا 10ویں صدی کا 11ویں صدی وہی ہے کہ جتنے لوگ وہاں سے آئے, چاہے وہ ایبک تھے یا التمش تھے یا رضیہ سلطانہ تھی یا اس کے بعد خلجی تھے, تغلق تھے, لودھی تھے, مغل تھے, ایک تو یہ ترک تھے. ہاں یہ آئے, یہ یہاں پہ بس گئے, انہوں نے اس علاقے کی اونرشپ لی, یہاں پہ سلطنتیں قائم کیں, یہاں پہ مسلمان ہوئے لوگوں نے اسلام قبول کیا. اسلام ایک میجر ریلیجن اس سارے خطے کا بن گیا. بنگال سے لے کے راس کماری سے لے کے جو ہے ویسٹرن جو ہمارا بر صغیر کا حصہ ہے وہاں تک جو ہے. مجھے یہ بتائیں کہ ایک شخص جو ہے جو 17 دفعہ آتا ہے پھیرا لاندہ ہے واپس چلا جاتا ہے,
تو اس کو آپ کس نام سے یاد کریں گے؟ اس نے کچھ یہاں پہ آ کے جو ہے اب یہ کہنا کہ جی جس طرح وہ کہتے ہیں کہ وہ جی سندھ میں جو ہے کسی خواتین جو ہے وہ شپ جا رہا تھا، اسی مجازی کی یہ سٹوری ہے کہ وہ جا رہا تھا کہ جی تو انہوں نے پکارا اور بغداد سے حجاج بن یوسف نے اپنے بھتیجے کو یا بھانجے کو وہاں سے بچایا جس کی 17 سال عمر تھی. بعد میں وہ سلیمان بن عبد المالک کے پورے دور میں قید رہا اور قید میں مر گیا. وہ تو محمد بن قاسم جو ہے وہ بالکل صحیح آپ کہہ رہے یہ ہیں، میں صحیح کہہ رہا ہوں. صحیح آپ کہہ رہے ہیں، لیکن اس میں بھی دیکھیں یہ سارا کچھ جو ہوا یہ ولید بن عبد المالک کے دور میں ہوا. یہ جو میں تاریخ آپ کو بتا رہا ہوں محمد بن قاسم کی بتا رہا ہوں، اس کا جب بھائی سلیمان عبد المالک نے جب ٹیک اوور کیا یہ ساری کی ساری لوگ جو ہے ایلیمنیٹ. اور موسیٰ بن نصیر جو ہے وہ بیچارہ جو ہے قسم پرسی کی حالت میں جو ہے فوت ہو گیا.